بچہ ہمارا سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، بچہ ہمارا منکرین حدیث کو بھی دیکھ رہا ہے، منکرین قرآن کو بھی دیکھ رہا ہے. ہم نے اس کی تربیت کرنی، اس کو سرکار کی محبت پڑھانی. پہلا یہ کام کریں، اسے بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مجسم پیکر عطا فرمایا. ابھی آپ سب پڑھ رہے تھے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر شعر یا کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کسی حدیث کا ترجمہ ہے. ابھی یہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بخاری کی پڑھی نا، تو اس کے مطابق انہوں نے حدیث آگے شعر لکھے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید. چشمہ خورشید کیا ہے؟ سورج. نام کو بھی نم نہیں، تو سورج میں تو نام کا بھی پانی نہیں ہے، وہاں تو پانی کیا نمی تک نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس. یعنی اس طرح تعارف کروائے آپ اس کو انسپائر کرے. ہم نے اپنے بچے کے سامنے یہ چیز رکھ دیا کہ بچہ جو ہے وہ جا کے استاد سے تو سیکھے، لیکن مسجد میں اس نے کچھ نہیں سیکھنا. اس کو اتنا دور کر دیا ہے. ہم اس کو اسکول میں لے گئے ہیں، جائے بچہ اسکول پڑھے. بچے اسکول سے بھی سیکھتے ہیں، بچے گراؤنڈ سے بھی سیکھتے ہیں، بچے مسجد سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ آپ کی ڈائننگ ٹیبل پہ سیکھتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل پہ بچے کو محبت سکھاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی. گھر میں جب آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس بچے کو بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک حدیث شریف بتا دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجسم پیکر پر کوئی ایک بات بتا دے. یعنی آپ یہ باتیں بتائیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے، بیٹا ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی کبھی، ان کا سایہ نہیں ہے. بچہ آٹومیٹکلی وہ اس طرف متوجہ ہوگا. کوئی ایسی بھی ذات ہے جس کا سایہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت بھی ہے کہ جس کے بدن پر مکھی نہ بیٹھے. یہ ایسی ذات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی ڈائریکٹ اترتی ہے. اب جب آپ اس کو یہ باتیں بتائیں گے، بچے کو پتا ہوگا کہ پتا تو پڑھوں تو صحیح اس کو کیا ہے، وہ آٹومیٹکلی ان چیزوں کی طرف آئے گا. پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں نماز کا تحفہ رب کی بارگاہ سے لے کر دیا ہے. اب وہ سمجھے گا، محبت اس کی آٹومیٹکلی بڑھے گی. صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار بڑھے گا اس کو. تو پیار بڑھانے کے لیے سرکار کا پیکر پڑھائے، سرکار کی صورت پڑھائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے صورت پڑھا لے. جب صورت پڑھائے گے اٹریکٹ ہوگا، اب سیرت پڑھائے اسے، اب وہ سیرت کی طرف آئے گا. اب ظاہر ہے جس بندے کو اس نے آئیڈیل بنایا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی تو اس نے دیکھی ہے. اپنے باپ کو آئیڈیل بناتا ہے، اپنے کسی استاد کو آئیڈیل بناتا ہے، اپنے کسی لیجنڈ کو آئیڈیل بناتا ہے. آخر کوئی نہ کوئی تو اس کے سامنے ہے ہی نا، اور اس کے اوصاف وہ بیان کرتے ہیں. وہ جو فلاں جس کو میں نے آئیڈیل بنایا اس میں یہ وصف بھی ہے، یہ وصف بھی ہے، یہ وصف بھی ہے. اب اس کو کھل کے بتائیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف بھی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے. رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام بھی دیا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ راتوں رات عام بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں جا سکتا، صرف اللہ کا نبی جا سکتا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ سدرۃ المنتہا تک اور اس سے آگے کوئی ذات نہیں جا سکتی سوائے اللہ کے نبی کے. نبوت کو جب اس سینیریو میں پڑھائیں گے، پھر وہ بچہ آٹومیٹکلی اس طرف اٹریکٹ ہوگا. اب یہ سلسلہ کے ساتھ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پہ سامنے دیکھ کے ماننا نہیں، نعمتیں استعمال کرتے رہے جیسے آج ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم سب کے نام آ رہے ہیں نا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں نے یہ دنیا ہی پیدا نہیں کرنی تھی، ایون کہ اپنا رب میں نے نہیں کرنا تھا. اس بات کی طرف آنے کی ضرورت ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا آپ اس پتھر پر اپنا عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ میں نے کہاں سے پانی پینا ہے. کلو، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا کھاؤ، واشربوا، پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد کرتے نہ پھرو. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تعلیمات کو بچوں کے سامنے رکھیں. ہم لگی لپٹی باتوں سے اوائڈ کریں، چونکہ باہر معاشرے میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. تدریجاً آیا سلسلہ، پہلے کہا گیا بابے ہی کوئی شے نہیں، پھر کہا گیا معاذ اللہ انبیاء کو ہم یہ مشورے دیتے، اور یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا. اب وہ گندگی اتنی بڑی ہے کہ گھروں تک آ گئی ہے. اب بچے کہتے ہیں ماں باپ بھی کوئی شے نہیں ہے. تو یہ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ رسول کی محبت سکھائے. یعنی لوگ پوچھتے ہیں جی تربیت کیسے
अल्लाह रसूल की मोहब्बत सिखाए। जब रसूल की मोहब्बत बच्चा सीख जाएगा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत पढ़ जाएगा, तो अल्लाह रसूल खुद बता देंगे। अल्लाह रसूल के रास्ते बच्चों को चलाएं। मैं ये नहीं कह रहा मौलवी बनाएं, मैं ये नहीं कह रहा मुफ्ती बनाएं, बन जाए तो आपका मुकद्दर। तुम भाई हर मुर्गे रा के इंजीर ने, हर परिंदे की खुराक तो इंजीर नहीं होती। तो अगर मिल जाए तो फाबिया, अगर नहीं मिला तो ऐसे सिलसिले में कम से कम सरकार का आशिक जरूर हो, नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाला जरूर हो। उसको ये दलील ना मांगनी पड़े कि नबी अलैहिस्सलाम ने अगर दाढ़ी शरीफ मैं रखूं तो क्यों रखूं, उसको ये ना पूछना पड़े नमाज पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, उसे ये ना आपसे दलील मांगनी पड़े रोजा रखूं तो क्यों रखूं, मैं मस्जिद में जाऊं तो क्यों जाऊं, मैं दीनदार लोगों से प्यार करूं तो क्यों करूं। ये क्यों नहीं होना चाहिए। ये जब आ रहा है तो इसमें समझे आपकी गलती है, एक होता ही है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग। नेक्स्ट